اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے انتہائی واجب الاحترام جناب پرنسپل منیر احمد صاحب اور تمام آئے ہوئے مہمانان گرامی، ابھی ساجد صاحب نے پہلے ہی مجھے کہہ دیا ہے کہ اگر آپ 2 سے 3 منٹ لیں گے، اس سے زیادہ نہیں لیں گے۔ اب میں سوچتا ہوں کہ شروع کہاں سے کروں، ختم کہاں سے کروں۔ تو ان 2-3 منٹ میں جو میں نے بات کرنی ہے، سب جو یہاں پر مقرر آئے ہیں انہوں نے اچھی باتیں کی ہیں۔ آج جو شخصیت جن کی وجہ سے یہ پروکار تقریب جو ہے منعقد ہو رہی ہے، ان کی جو شخصیت ہے اس کے کچھ چیزیں جو ہیں، کچھ پہلو جو ہے، کچھ خصوصیات جو ہیں، وہ میں 2-3 رکھوں گا اور اس کے بعد آپ سے اجازت لوں گا۔ سب نے کہا کہ یہ بڑی اچھا اسکول ہو گیا ہے، سارا کچھ ہو گیا ہے، لیکن میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ جب یہ آئے تھے تو ایک ایسے اسکول میں آئے تھے جہاں پر چھت جو تھی وہ ٹپک رہی تھی، جہاں پر بہت سارے پریشر تھے۔ ناصر صاحب بیٹھے ہیں، جہاں پر یہ بھی آوازیں لگاتے تھے کہ ادھر آپ کے بچے آ رہے ہیں، یہ بچے ادھر نہ آئیں کالج میں۔ تو بڑے مسائل تھے، کمرے چھوٹے تھے، اسکول پہلے بھی یہاں سے شفٹ ہونے میں بڑی پریشانیاں ہوئیں۔ اس وقت ہمارے پرنسپل صاحب تھے سردار عبدالرزاق صاحب، اللہ پاک ان کا وہ قبر، اللہ پاک ان کو حد نگاہ جو ہے وہ کشادہ کرے۔ اس وقت وہ تھے جب وہ اپنی جناح کیپ اتارتے تھے تو یہ ناصر صاحب اور یہ سارے پروفیسر جو ہیں یہ کہتے تھے کہ اب کوئی کام خراب ہونے والا ہے، کیونکہ گورنر صاحب کا آرڈر تھا کہ یہاں سے اسکول شفٹ ہوگا ادھر اور ادھر لڑکیاں ہوں گی۔ تو ہمارے جو ڈائریکٹر کے پی تھے، اس وقت کے پی تھا، کے پی کے جو ڈائریکٹر تھے حافظ بہادر صاحب، انہوں نے پرنسپل صاحب کو بلا کے کہا کہ آپ یہ نہ کہیں کہ یہ گورنر صاحب دے رہے ہیں، کالج دے رہے ہیں اور یہ آپ اپنی مرضی سے وہاں شفٹ ہو رہے ہیں، آپ کو زور سے یہ زبردستی یہاں شفٹ نہیں کر سکتے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں تو پھر انہوں نے ہماری میٹنگ کی، سٹاف میٹنگ ہوئی، تو اس میں انہوں نے کہا کہ بھائی ہم شفٹ نہیں ہوتے۔ سٹاف ہمارا لوکل تھا، تو ہم نے سوچا یار ہمارے بچیاں جو ہیں وہ تعلیم میں بہت پیچھے ہیں۔ ہماری بچی جو تھی اس وقت اس علاقے کی تحصیل اویلیاں کی، یہ ایف اے یا ایف ایس سی کر کے چلی جاتی تھی ہائر سیکنڈری اسکول سے آگے کالج میں بی ایس سی، یا اس وقت بی ایس سی اور ایم ایس سی تھی۔ کوئی لڑکی خال 100 میں سے 2-3% جاتی تھیں، کوئی ہری پور یا ایبٹ آباد میں۔ تو یہ گورنر صاحب کی بڑی مہربانی تھی، اس وقت کے جو ڈسٹرکٹ ناظم تھے غلام مصطفیٰ خان صاحب، ان کی مہربانی سے یہ کالج جو ہے وہ لڑکیوں کا کالج ملا۔ بہرحال سٹاف نے کہا جی ہم سختی برداشت کر لیں گے، ٹیچرز نے کہا ہم سختی برداشت کر لیں گے، لیکن ہماری بچیاں جو ہیں یہ پڑھ جائیں گی۔ تو الحمدللہ ہر گھر سے، ہر دوسرے گھر سے، ہر گھر میں بچی جو ہے وہ بی ایس سی بچی یہاں پر موجود تھی اس کالج کی وجہ سے۔ تو پھر وہاں ہم نے وقت گزارا اور اس کے بعد منیر صاحب آگے، میں بھی پروموٹ ہو کے چلا گیا تھا۔ میں اس وقت بودلہ ہائی اسکول میں تھا، میں جب وہاں سے ٹرانسفر نمبر 1 میں کروا رہا تھا ابرار صاحب، تو اس وقت منیر صاحب، میری بہت خواہش تھی نمبر 1 میں آنے کی، لیکن منیر صاحب کو پتہ چل گیا کہ یہ ٹرانسفر ہو رہا ہے، تو انہوں نے مجھے بلا کے کہا یار آپ ادھر آ جاؤ۔ میں نے بڑی کوشش کی، میں نے کہا سر آپ کے ساتھ تعلق بھی ہے، یہ تعلق خراب نہ ہو، تو میں کہتا ہوں میں ادھر جاؤں، تو ادھر میں اسکول میں کیا کروں گا، کیونکہ اس کی حالت بڑی پتلی تھی۔ تو بہرحال انہوں نے مجھے مجبور کر دیا، میں آ گیا تھا۔ اس وقت سے یہاں سے پروموٹ ہونے تک الحمدللہ کاندھے سے کندھا ملا کر جو میں خدمت ہو سکتی تھی اسکول کی، ان بچوں کی، وہ میں نے کی ہے الحمدللہ، مجھے اس پہ فخر ہے۔ اور ایک اور بات میں کہنا چاہوں گا کہ یہ اتنا آسان یہ یہاں تک نہیں پہنچا ہے۔ جو ایک بات میں کہوں یہ بتاتا ہوں اور اس کے بعد جاتا ہوں کہ یہ ماڈل
यहाँ पहुँचने तक, मॉडल होने तक, ये इतना आसान नहीं है। हमने दुराया चौराया बंद किया है लोगों ने कि ये बड़े जालिम हैं, ये ऐसे हैं वैसे हैं, लेकिन ये शख्सियत उस वक़्त भी अपने स्टांस पे वो जो है कायम रही। साजिद खान साहब यहाँ मौजूद हैं। मैं और साजिद खान साहब थाने में हमें बुलाया गया, हम वहाँ जाकर, इनको हमें नहीं जाने दिया, बुलाया इनको गया था, सर को बुलाया गया था कि हम इनको बेइज्जत करेंगे, वो करेंगे, ये करेंगे। ये कोई अपने लिए काम नहीं कर रहे थे, ये इन बच्चों के लिए काम कर रहे थे। मैं और साजिद साहब वहाँ पर थाने में गए, 3 4 5 गांव के लोग मौजूद थे वो बेइज्जती करवाने के लिए ये, लेकिन वहाँ पर जब लोगों ने और हमारे जो उस वक्त डिप्टी साहब थे वो भी पहुँच आए थे, उन्होंने कहा जी ये बात है, और यकीन जाने उन लोगों ने कहा कि हम सर को सलूट करते हैं। फिर हमें जो है यहाँ क्या कहते हैं, बहुत सारी इंक्वायरियाँ भी भुगतनी पड़ी इस स्कूल को इधर तक लाने के लिए। तो मैं सर आपको सलूट करता हूँ, आपकी खिदमत को सलूट करता हूँ, और इस दुआ के साथ इजाज़त चाहूँगा कि अल्लाह पाक आने वाली जो ज़िंदगी है आपकी वो खुश व खुर्रम और सेहत वाली ज़िंदगी अल्लाह पाक अता करे। आमीन वस्सलाम।